حضور اگلا سوال مسز نگینہ اسلم صاحبہ کا ہے. جی سوال ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سوال پڑھ دیا جائے. سوال ہے، دنیا میں آج تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لا چکے ہیں اور ہر نبی یعنی پیغمبر خدا کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہے. کیا آپ داعی نبوت مرزا غلام احمد صاحب کے معجزہ یا معجزات پر روشنی ڈالیں گے؟ ہاں ڈال سکتا ہوں، لیکن ان کو یاد ہیں 1,24,000 انبیاء کے معجزے؟ انہوں نے 1,24,000 جن کو لوگ معجزہ کہتے ہیں اور جن کے مطالبے کرتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبے ہوئے تو قرآن نے کہا ہے کہ کہہ دو کہ تمہارا مطالبہ درست نہیں ہے، نہیں دکھایا جائے گا. اور ساتھ یہ وعدہ دعویٰ کیا کہ کہہ دو کہ اگر دکھایا جائے گا تو تم ایمان نہیں لاؤ گے، اس لیے کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں. حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر سوائے ان جادوگروں کے جو حقیقت سے آگاہ تھے، کتنے ایمان لائے تھے فرعون کی قوم میں سے؟ ایک بھی نہیں. حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھ کر ذرا گنوائیے تو صحیح کہ کتنے ایمان لائے تھے. جتنے حواری ہیں ان میں سے ایک بھی معجزے کی بنا پر ایمان نہیں لایا. حضرت عیسیٰ کی منہ کی سچائی تھی، آپ کے دلائل تھے. اور اس کے سوا ساری عیسائیت کی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک شخص بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر آپ کا مومن نہیں بنا. تو یہ معجزے کیا ہیں پھر؟ یہ کھیلیں بن جاتی ہیں، لیکن اعجاز اور معنوں میں ہوتا ہے. دراصل قرآن کریم اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے محمد رسول اللہ، تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایک آیت تو لاؤ، کوئی ایک نشان تو دکھاؤ. اب یہ جو خاتون سوال کرنے والی ہیں، کیا یہ سمجھتی ہیں کہ جس وقت یہ سوال ہوا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشان بھی نہیں دکھایا تھا؟ اور اگر دکھایا تھا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ دیکھو سارے نشان پھیلے پڑے ہیں؟ جواب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ خدا کے پاس تو بہت نشانات ہیں، لیکن تمہیں کیا چیز سمجھائے، کیسے تمہیں سمجھائیں؟ انہا اذا جات لا یؤمنون، کہ جب وہ نشان آئیں گے یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جھوٹ بولتے ہیں. تو پھر اس مطالبے کا کیا فائدہ جس کے متعلق قرآن کہتا ہے ایمان ہی نہیں لائیں گے؟ تو میں خام خواہ سر مغز اپنا گنواؤں وہ باتیں بیان کرنے پر جس کے متعلق قرآن کا فتویٰ ہے کہ مطالبہ کرنے والے ایمان نہیں لائیں گے. پھر ایمان کیسے لاتے ہیں؟ اس کے لیے قرآن کریم نے واضح قطعی اصول بیان فرمائے ہوئے ہیں، اور وہ سب سے بڑا قرآن کا معجزہ ہے جو جن اصولوں پر ہر نبوت کی سچائی پرکھی جا سکتی ہے، ہمیشہ پرکھی گئی ہے. اور وہ 3 حصوں میں بیان ہوئے ہیں. بہت سے اور بھی ہیں مگر میں 3 حصوں کو خصوصیت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا، وہ دعوے دار جس نے خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کی وحی کا دعویٰ کیا ہے. کیا کوئی ذریعہ ایسا ہے کہ انسان خدا اور بندے کے درمیان حائل ہو کر سن کر کہہ دے کہ میں نے سنا تھا کوئی نہیں، خدا نے کوئی نہیں کہا؟ کسی کو پتہ لگ ہی نہیں سکتا. کس طرح لوگ ایمان لاتے ہیں اس کی سابقہ زندگی پر اس کی گواہی دیتی ہے. اگر وہ شخص بچپن سے جوانی سے ادھیڑ عمر تک یعنی 40 سال کی عمر تک ساری سوسائٹی میں ایک سچے انسان کے طور پر معروف ہو، اس نے کبھی کوئی بد کرداری نہ کی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کسی جگہ غلط بات نہ کہی ہو، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ اس کے لیے اس کی صداقت کا گواہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو کہہ دے وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ افلا یؤمنون افلا تعقلون. ان سے تو کہہ دے کہ
میں نے ایک پوری عمر تمہارے اندر گزار دی ہے اس سے پہلے، تم کیوں نہیں دیکھتے اس عمر کو؟ عقل کیوں نہیں کرتے کہ وہ شخص جو بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک صاف گو پاک باطن انسان ہو، جس کو قریب سے دیکھنے والے، اس کے ہم مذہب اور غیر مذاہب والے بھی سارے کہیں کہ یہ امین ہے، یہ صدیق ہے، صدوق ہے یا صدیق ہے، 40 سال کی عمر میں اچانک اس کو کیا سوجی کہ خدا پر جھوٹ بولنے لگ گیا؟ یہ دلیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حق میں بھی پیش فرمائی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کی غلامی کا دعوے دار ہوں، نئی نبوت کا دعوے دار نہیں ہوں، مجھے اسی کسوٹی پہ پرکھو۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس دعوے سے پہلے کہ مجھے خدا نے مسیح کا مثیل بنا کے بھیجا ہے، تمام امت مسلمہ آپ کی مداح تھی۔ بڑے بڑے علماء جو قریب سے آپ کو جانتے تھے، جیسا کہ محمد حسین صاحب بٹالوی، جو اہل حدیث کے سارے ہندوستان کے امام تھے اور جن کی شہرت عرب دنیا میں بھی پہنچی ہوئی تھی، انہوں نے آپ کی کتاب براہین احمدیہ پر ایک تبصرہ لکھا، اور پہلے بھی اور لکھ چکے تھے باتیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس شخص کو جس نے یہ کتاب لکھی ہے اسلام کی تائید میں، اس کو ذاتی طور پر جانتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ساری تاریخ اسلام میں جس نے اپنے جان، مال، زبان اور قلم سے اسلام کی تائید میں ایسا علمی جہاد کیا ہو جیسا اس کتاب میں ہمیں ملتا ہے۔ اور جب دعویٰ کیا تو اس نے اعلان کیا کہ میں نے ہی اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر چڑھایا تھا، میں ہی نیچے گراؤں گا۔ کہاں گئے مولوی محمد حسین بٹالوی گرانے والے، وہ جو کہتے تھے میں قادیان سے باہر شہرت نکلنے نہیں دوں گا؟ اب ساری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کو تسلیم کرنے والے 150 ملکوں میں پھیل چکے ہیں، اور بھی دنیا میں مذاہب ہیں، کثرت سے پھیلتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک شخص جو اکیلا ہو، اس کی پہلی زندگی اس کی سچائی کی گواہ ہو، جب وہ خدا کے نام پر دعویٰ کرے تو اس کو جھٹلا دیا جائے، اس کا خاندان بھی چھوڑ دے، اس کے ہم مذہب بھی چھوڑ دیں، پھر خدا تعالیٰ اس کو یہ غلبہ عطا کرے، تو اس میں بڑی بھاری ایک صداقت کی دلیل ہے، اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ وہ حقیقی معجزہ جو قرآن نے نبیوں کے حق میں پیش فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد دعوے کے بعد کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک نشان قرآن کریم یہ پیش فرماتا ہے کہ تم تو کہتے ہو اس نے خدا پر جھوٹ بول دیا ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ پورا قرآن بنا رکھا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، یعنی قرآن کی آیت ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ تم کہتے ہو خدا پر اتنا بڑا جھوٹ بولا، ہم کہتے ہیں اگر معمولی سا بھی بولتا اور خدا کی نمائندگی کا دعویٰ کر بیٹھتا تمہارے اوپر، تو تم سے زیادہ خدا کا فرض تھا کہ اس کو ڈسٹرائے کرتا، اس کو ہلاک کرتا، کیونکہ انسان کے بس میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ کسی کی سچائی معلوم کر لے، خصوصاً جس کا پس منظر ایسا صاف ہو۔ لازم ہے کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے پھر اگر وہ جھوٹا ہو تو، یا اچانک پاگل پن پودے اس کو، تو پھر خدا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اور اس کے سلسلے کو کاٹ دے اور ہلاک کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بہت سے نبوت کے دعوے دار ہوئے ہیں ان کا نام و نشان مٹ گئے۔ کوئی دکھائے تو صحیح کسی متنبی کا سلسلہ جو آج بھی جاری ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا معیار ایک سند ہے آئندہ آنے والے سچے کے حق میں۔ مطلب اس کا آیت کا یہ ہے کہ اگر یہ ہم پر کچھ تھوڑا سا جھوٹ بھی بولتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، مراد یہ ہے کہ اس کی طاقتوں کے سرچشمے پر ہاتھ ڈال دیتے اور پھر اس کی رگ جان کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہو سکتا۔ کتنا فرق ہے ان باتوں میں کہ
کہ غیر احمدی علماء کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اس لیے بچ گئے کہ انگریزوں کی حکومت تھی، اور انگریزی طاقت کے سامنے اللہ بیچارہ کیا کرتا؟ قرآن کریم فرماتا ہے فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، جب ہم پکڑ کر فیصلہ کرتے ہیں تو تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو حائل ہو سکے۔ تو پھر اس خدا کو چھوڑ کر انگریز کی عبادت کریں، یہ کیا تمسخر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انگریز کی وجہ سے بچ گئے تھے۔ اور عجیب بات ہے اس الزام کی کہ بدھ پن کی، کہ ساری انگریزی حکومت میں ایک بھی سپاہی کبھی آپ کے دروازے پر پہرے دار مقرر نہیں کیا گیا، ایک بھی۔ اسی طرح گلیوں میں پھرتے تھے، اسی طرح دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، مگر یہ تقدیر الہی تھی جو آپ کی حفاظت کر رہی تھی۔ کسی کو دشمن کو یہ توفیق نہیں ملی۔ قادیہ میں تو ہمیں اپنے بچپن کا بھی یاد ہے، احراری بڑے جوش و خروش سے جا کر دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پیغام کو یہیں دفنا دیں گے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ پیغام کس طرح رک سکا ان سے؟ تو یہ ہے خدا کی تقدیر۔ اللہ کہتا ہے برباد کرنا پھر میرا کام ہے، تم لوگوں کا کام نہیں ہے، اور جب میں فیصلہ کروں گا تو تم بچا نہیں سکو گے۔ یہ دوسرا نشان ہے۔ تیسرا نشان، میں نے 3 کا آپ سے وعدہ کیا تھا، اور بھی بہت سے ہیں مگر ان 3 پر میں اکتفا کروں گا۔ وہ قرآن کریم میں یوں درج ہے کہ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افہم الغالبون، یہ لوگ دیکھتے کیوں نہیں کہ محمد رسول اللہ کی زمین تو پھیل رہی ہے، یہ مفہوم یہ داخل ہے، لیکن جو بات کہتا ہے قرآن کریم وہ یہ ہے انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کی زمین کو کناروں سے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی زمین چھوٹی ہو رہی ہے اور محمد رسول اللہ کی زمین بڑھ رہی ہے۔ وہ کیسے غالب آ جائیں گے؟ جس کی زمین گھل رہی ہو، جس کی ٹیریٹری چھوٹی ہو رہی ہو، وہ دعوے مارے کرے کہ میری زمین چونکہ بڑی ہے اس لیے میں غالب آ جاؤں گا۔ اس کے لیے اتنی زبردست منطقی دلیل ہے تو بڑی، لیکن اس کے باوجود ایک چھوٹی سی زمین پھیل رہی ہے اور تمہاری زمین کم ہو رہی ہے۔ جیسے ایک تالاب میں ایک قطرہ دہی کا ڈال دیں جس میں دودھ بھرا ہوا ہو، تو تالاب جتنی مرضی تعلی کرے کہ میں بہت زیادہ ہوں، اس بیچارے قطرے کی کیا حیثیت ہے، مگر دہی کا ایک قطرہ سارے تالاب کو چاٹ جائے گا۔ بس نبوت کی سچائی کی یہ علامت ہے جو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں استعمال فرمائی اور بڑے وضاحت اور قوت کے ساتھ پیش فرمائی ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بالکل یہی معاملہ پیش آیا ہے۔ وہ جسے اپنوں نے چھوڑ دیا، یعنی تمام مسلمان اس وقت کے دشمن وقت، وہ جس کی حکومت یعنی انگریزی حکومت کہ خدا کے بیٹے یعنی ان کے مظلوم خدا کے بیٹے کی موت کا اعلان کیا، اور یہ کہتے ہیں اس کا ایجنٹ ہے۔ سارے علماء اس وجہ سے زیادہ دشمن ہوئے کہ تم نے مسیح کی موت کا اعلان کر دیا، جو انگریزوں کے مظلومہ خدا کا بیٹا تھا۔ تو کیسا ایجنٹ تھا یہ عجیب و غریب جو خدا کے بیٹے کو ہی مار گیا؟ اور انگریزی حکومت دشمن رہی ہے، بار بار حکومت کی طرف سے ایسے مقدمات میں حمایت کی گئی ہے دشمنوں کی، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے دفاع میں کبھی ایک ذرہ بھی کسی انگریزی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور اس کے باوجود کہ اپنے ہم مذہبوں ہی نے نہیں، حکومت کے مذہب نے بھی مقابلہ کیا ہے، اس کے باوجود کہ سارے ہندوستان کے پادری آپ کے دشمن تھے۔ آپ پر جو قتل کا مقدمہ بنایا گیا وہ پادری نے بنایا تھا اور پوری حکومت اس کی تائید میں تھی۔ اس کے باوجود کہ ہندو آپ کے دشمن ہوئے کیونکہ آپ نے کرسچن ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب بجائے اس کے کہ ایک جھوٹا مار کھا کر پیچھے ہٹے، وہ اور ہی آگے بڑھتا چلا جائے، اور بھی زیادہ دلیری دکھاتا چلا جائے اپنے دعوی میں، یہ عجیب قسم کا جھوٹا ہے۔ اور اگر تھا جھوٹا تو یہ ساری قومیں مل گئیں، اور جھوٹے کے ساتھ خدا بھی نہیں تھا ان کے نزدیک، اور خدا کہتا ہے میں خود اس کو برباد کرنا چاہتا ہوں، تو پنپا کیسے؟
خاندان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو آپ کی تائید میں کھڑا ہو. 70 افراد تھے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا سَيَنْقَطِعُ مِنْ آبَائِكَ وَيُبْدَأُ مِنْكَ، تیرے آباء و اجداد کی نسل کاٹی جائے گی، تجھ سے شروع ہوگی. اب کوئی اکیلا آدمی آج دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے خاندان کے 70 افراد، اس وقت 70 تھے معلوم، باقی پہلے ہوں اور ہمیں پتہ نہیں. اور قادیان میں جو خاندان تھا 70 افراد پر مشتمل تھا. آپ نے فرمایا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کی نسل چلے گی اور کسی اور کی نہیں چلے گی. اور ایمان صرف 2 لائے جو دوسری نسل سے ایسے لوگ تھے جو منکر رہے، ان کے ہاں اولاد ہوئی، لیکن وہی اولاد ہوئی جس نے احمدی ہونا تھا اور احمدی ہو گئی. مرزا گل محمد صاحب، ان کی اولاد یہاں موجود ہے. اور ایک میری بیوی کی دادی، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کٹر مخالف مرزا امام الدین کی بیٹی تھیں. اتنے مخلص فدائی مسیح علیہ السلام کی کہ ان کی لوگ مثالیں دیتے تھے. یہ 2 استثناء ہیں جن کی نسل جاری ہے، باقی سب کی فنا ہو گئی. ہم مدتوں سے کہہ رہے ہیں کوئی نکال کے لا کے دکھاؤ، جبکہ حضرت مسیح موعود کی نسل ساری دنیا میں پھیل چکی ہے. تو کون مددگار تھا؟ سب نے چھوڑ دیا مگر خدا نے نہیں چھوڑا، اور جو وعدے کیے پورے کر دکھائے. فرمایا دنیا میں ایک نذیر آیا مگر دنیا نے اسے قبول نہیں کیا. میں کا لفظ ہے خدا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا. یعنی اس کی سچائی کو تسلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی قبولیت کو دکھا دے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا. پھر فرمایا میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. یہ کہتے ہیں قادیان میں دفن ہو جائے گا پیغام، میں کہتا ہوں زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اب کسی جھوٹے سے خدا ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس کی تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچانے کا وعدہ اس وقت کرے جب وہ اکیلا ہو، اور کروڑ ہاتھ سے اوپر، 1 کروڑ سے اوپر بنا دے 100 سال کے اندر، اور 150 سے زائد ملکوں، جو میری گنتی ہے اب تک 154 غالباً ہو چکی ہے اس وقت ملکوں کی تعداد، مگر 50 سے لازماً اوپر ہے، ان میں احمدیت کو پھیلا دے. یعنی زمین کے سارے کناروں سے تائید کی آوازیں اٹھا دے. افریقہ بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، انگلش یورپ کے ممالک، مشرق بعید کے ممالک، مشرق قریب کے ممالک. یعنی یہ کون سا تصرف ہے؟ جب تک الہی تائید حاصل نہ ہو ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی. اگر خدا نے یہ سلوک کیا حضرت مرزا صاحب سے، تو پہلے جھوٹے دعوے داروں کا بیچاروں کا کیا قصور تھا کہ ان کو سب کو برباد کر دیا، کسی کا نشان نہیں چھوڑا. تو یہ دلائل ہیں جو زندہ اور دائمی دلائل ہیں. معجزہ دکھانا کہ ایک چیز مری ہوئی چیز زندہ ہو گئی، اس میں تو 1000 شعبدہ باز بھی تماشے دکھاتے رہتے ہیں، اور ان معجزوں سے کبھی کوئی نہیں ایمان لایا. یہ معجزے جو قرآن نے دکھائے ہیں، ان کے نتیجے میں کثرت سے لوگ ایمان لاتے ہیں. حضور یہ اگلا سوال جو ہے یہ مستورات کی طرف سے آیا ہے. کس کی طرف سے؟ مستورات کی، ہاں خواتین کی طرف سے. خواتین کی طرف سے. ناصرہ نسرین شکلا صاحبہ جی، جو ٹوٹنگ کی ہیں، یہ ہندو سے مسلمان ہوئی احمدی خاتون ہیں. جی، ان کا سوال ہے حضور کہ سارگیسی مدر، کیا؟ سارگیسی مدر جو بچے پیدا، سارگیسی سارگیتی، میں نے کہا کیا چیز ہے، سروگیٹ مدر، سروگیٹ مدر، جی سارگیسی لکھا ہے کہ متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ آیا ایسا کرنے کو اسلام اجازت دیتا ہے؟ اسلام پچھلے دنوں ٹی وی پر آیا تھا کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کے لیے بچہ پیدا کیا. ہاں میں عرض کرتا ہوں، اسلام نے انسانی نسل کے قیام کے لیے واضح قوانین مقرر فرمائے ہیں، جیسا کہ ہر مذہب کرتا ہے. اور ان قوانین کا مرکزی مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کی طرف سے جو اولاد پیدا ہونی ہے ان کو تحفظ دیا جائے، اور کسی اور کی اولاد اس اولاد میں مل جل نہ جائے. جو ولد الحرام کا تصور ہے، یعنی اللیجیٹمیٹ چلڈرن،
نہ صرف اسلام بلکہ ہر مذہب اس کی روک تھام کے لیے کوشش کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے. اگر جس کو آپ سروگیٹ مدر کہہ رہے ہیں، نام جو مرضی رکھ دیں، عملاً یہ ہے کہ ایک شخص جس کی شادی نہیں ہوئی اس عورت سے، اس نے اپنا نطفہ اس عورت کے پیٹ میں داخل کروایا سائنسدانوں کے ذریعے، اور جو نکاح کا تقدس تھا اس کو پامال کر دیا. اس کی وہ شکل جو آپ بتا رہے ہیں وہ حد سے زیادہ بھیانک ہے کہ اپنی ساس کو عملاً جہاں تک بچے پیدا کرنے کا تعلق ہے اپنی بیوی بنا لیا. اس کی وجہ یہ ہے اگر ماں کا انڈا بھی منتقل کیا جائے، میں جانتا ہوں سائنسدانوں کی یہ بات کہ سروگیٹ مدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرور براہ راست اس کے اووم سے اس کو ملا دیا جائے مرد کے جرثومے کو. ماں ہی کا ہوتا ہے وہ اووم جس کو فرٹیلائز کر کے اس کو دوسری عورت کے رحم میں منتقل کیا جاتا ہے. لیکن وہ سائنسدان جو اس مضمون سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کیریکٹرز اووم سے نہیں بلکہ وہ جو رحم کے اندر پرورش ہو رہی ہے اس دوران اس کو خون مل رہا ہے، ہر قسم کے دفاعی نظام کے مادے اس تک پہنچ رہے ہیں، ان سے بچے کو ملتے ہیں. تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہے وہ اسی ماں کا بچہ. جس ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا ہے، پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کا وہ زیادہ بچہ ہے بنسبت دوسری ماں کے. اور پھر نفسیاتی اور جذباتی تعلق جو اس سے پیدا ہوتا ہے وہ اس ماں کو زیادہ ہوتا ہے جس نے جنم دیا ہو. تبھی بعض ماؤں نے امریکہ میں مقدمے کر کے اپنے بچے واپس لیے ہیں کہ سروگیٹ کے نام پر ہمیں پیسے دیے جائیں جہنم میں پیسے، ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دو، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو عملاً یہ بائی پاس کیا جا رہا ہے. جو اولاد کی پرورش اور اس کی نشو و نما کے لیے قوانین ہیں یا انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے، ان کو بائی پاس کرنا جو کہتے ہیں نا، چھوڑ کر دوسرے راستے سے آ کر یہ ایک طریق پیش کر رہے ہیں جو ہرگز جائز نہیں اور انسانی نقطۂ نگاہ سے بھی نقصان دہ ہے. چنانچہ بہت سے ایسے مقدمے جن کے پر میں نے نظر ڈالی، ان میں سب سے بڑی دلیل سروگیٹ مدر کے حق میں یہی دی گئی ہے کہ نفسیاتی لحاظ سے اور خونی تعلق کے لحاظ سے اس ماں کا اس بچے پر بہت زیادہ حق ہے، اور بہت زیادہ اس بچے سے ایک قدرتی طبی تعلق ہے اس انڈے کے والی ماں کے مقابل پر جس نے صرف انڈے کی پیشکش کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس لیے سراسر ناجائز ہے. حضور یہ آخری سوال ہے. میں جناب اختر علی قریشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا سوال. یہ اس طرح آپ نے کس طرح آرگنائز کر لیا کہ وقت کے اندر 6:30 کے اندر سارے سوال پورے ہو جائیں؟ حضور آپ نے کاٹ تو نہیں دیے کوئی سوال؟ نہیں، وہ کچھ احمدی دوستوں کے سوال تھے تو وہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تو بے شک آپ جو مرضی کر لیں، لیکن مہمانوں کے ساتھ نہ حق تلفی نہ ہو. جی فرمائیے. السلام علیکم. حضور سوال یہ ہے کہ یہ معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے، جی تو وہ کیا روحانی طور پہ گئے تھے یا جسمانی طور پہ گئے تھے؟ اور اس میں کیا منطق ہے کہ لوٹ بھی آئے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے اور بستر مبارک بھی گرم ہے؟ تو اس سلسلے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا اگر آپ کر سکیں. شکریہ. ہاں، آپ پہلے میرا سوال جواب سن لیں گے پھر وضاحت کریں گے یا ابھی کریں گے؟ نہیں، جس طرح آپ فرمائیں. نہیں، آپ فرمائیں، آپ کی مرضی. پہلے آپ جواب دیں. اچھا تشریف. پہلی بات تو یہ ہے کہ جسم روحانی وجود کی طرف حرکت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ روحانی وجود جو ہے اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے اور ایسا مقام نہیں ہے جو جسم کسی کے جسم سے الگ ہو. روحانی وجود کو سمجھنا، خصوصاً خدا کے وجود کو سمجھنا تو انسان کی طاقت سے باہر ہے، مگر مثالوں کے ذریعے میں بات سمجھا سکتا ہوں. ریڈیشن ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور اس کمرے میں بھی ٹیلی ویژن، ریڈیو، بے شمار قسم کی ریڈیشن ہے جس کو ہم
آلوں کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، مگر موجود ہے۔ تو اگر آپ سے میں کہوں کہ آپ بی بی سی کی ریڈیشن کی طرف ذرا حرکت فرمائیے تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی سمت ایسی ہے جس طرف آپ جائیں؟ ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ وہاں بھی ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج اگر جسمانی تھا اور خدا کی سمت میں تھا یا سمت میں تھا، تو کیا خدا وہاں نہیں تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو بیان ایسے کیوں کیا؟ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ خدا تو ساتھ لے کے چلا ہے، اسریٰ بہ کا مطلب ہے اللہ لے کے چلا ہے۔ تو جب اللہ لے کے چلا تو وہاں تھا تو کسی اور جگہ لے جانے کی کیا ضرورت تھی اگر خود ہی دکھانا تھا اپنے آپ کو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر خدا ہمیشہ جلوہ گر نہیں رہتا تھا؟ اس لیے یہ جو مادی سوچ کے علماء ہیں، یہ ایسی صدیوں کی پیداوار ہیں جہاں علم محدود تھا اور جہاں تماشا بینی پر زور زیادہ شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس کو ایک ایسا معجزہ بنا کے پیش کیا گویا دنیا میں کبھی کسی نے ظاہر نہیں کیا، اس لیے جسمانی ہے، اور جسمانی معجزے میں زیادہ شان سمجھی، جبکہ جسمانی معجزے میں خدا کی بھی حتک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، کیونکہ وہ کائنات کا کنارہ جس سے پرے یہ کہتے ہیں کہ خدا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان حد فاصل کے طور پر ایک بیری کا درخت اگا ہوا تھا۔ اب یہ تصور اس دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے؟ اور تمسخر کی حد ہے کہ خدا نے وہاں حد فاصل کے نشان بیری اگانی تھی ایک، اور وہ کب سے کیا کر رہی وہاں بیٹھی، اور بیری سے آگے آپ نہیں جا سکے جبکہ بیری آپ سے آگے تھی۔ تو گویا بیری خدا کے قریب تر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر۔ تو اس لیے یہ گستاخی ہے خدا کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ اور سفر کتنا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں 15 بلین سال سے لے کر 20 بلین روشنی کے سال تک کا سفر۔ میں نے قرآن کریم سے کیلکولیٹ کیا ہے تو یہ 18 بلین اور 18.25 بلین یہ بنتا ہے، وہ زمانہ جب سے دنیا بنی ہے۔ تو اگر 18 بلین ہو چکے ہوں تو ابھی 1/4 بلین سال یعنی 25 کروڑ سال، 250 کروڑ سال ابھی دنیا کے زندہ رہنے میں، قائم رہنے میں باقی پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ مولوی یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر روشنی کی رفتار سے اربوں گنا زیادہ رفتار کے ساتھ وہاں پہنچائے گئے جہاں خدا کا قانون کہتا ہے کہ کوئی چیز اس سے زیادہ تیز رفتار سے حرکت نہیں کر سکتی، اور پھر واپس بھی آ گئے، اور رستے میں نمازیں بھی پڑھائی ہیں، اور وہ نمازیں کس تیز رفتاری سے پڑھائی گئی ہیں کہ ابھی کنڈی ہل رہی تھی کہ واپس بھی پہنچ گئے۔ تو یہ صرف علماء کی لا علمی ہے جس کو نعوذ باللہ من ذالک خدا کی لا علمی کے طور پر بتاتے ہیں، اور اپنی جاہلیت کا الزام قرآن پر دھرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے واضح طور پر ایسی علامتیں بیان فرمائی ہیں جس سے ہر صاحب تقویٰ جس کو واقعی خوف خدا ہو اس سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہ جسمانی جسم کا کوئی سوال کی حرکت کا یا خدا کے دیدار کا سوال ہی کوئی نہیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویت کی ہے اللہ کی، آپ کے دل نے جھوٹ نہیں بولا جو دیکھا۔ تو آنکھ دیکھتی ہے، دل دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے روحانی جلووں کو۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تعبیر فرمائی ہے کہ عرش خداوندی اپنی صفات کی جلوہ گری سے قائم ہوتا ہے، نہ کہ کوئی خدا کا جسم ہے جس کو کسی نے اٹھایا ہوا ہے، اور وہ صفات سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر ظاہر ہوئی ہے۔
اور عرش خداوندی اس تعلق میں محمد رسول اللہ کا دل تھا، اور کسی جسمانی حرکت کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا جلوہ گر ہوا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اپنی ان صفات سے آپ کو متوطع فرمایا، اس کا علم بخشا جو اس سے پہلے دیگر انبیاء کو نہیں بخشا گیا تھا، اور پھر آپ کی امت کا مرتبہ ظاہر فرمایا، اور آئندہ آنے والے واقعات کا اس میں ذکر ہے۔ اب یہی علماء جو زور دیتے ہیں جسمانی معراج پر، یہ باقی باتیں تو خیر فرضی کہانیاں ہی ہیں، صرف اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جو روایات مختلف ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے دوران ایک بڑھیا آپ کے سامنے پیش کی گئی جو 3 پیالے تھامے ہوئے تھی، ایک دودھ کا، ایک شراب کا اور ایک پانی کا۔ اس نے جب پیش کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا قبول فرما لیا اور شراب اور پانی کا رد کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ تعبیر فرمائی کہ یہ دنیا، یہ بڑھیا دنیا ہے۔ اب بتائیں کہ ظاہری طور پر اس کے مضمون کو قبول کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی؟ وہ ساری دنیا بڈھی بن کے سمٹ کے اوپر آ گئی تھی اور رستے میں بیٹھی تھی، یہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ سوائے مولوی کے کسی کا دماغ اس کو تسلیم نہیں کر سکتا، یہ امر واقع ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اتنا عظیم الشان مضمون کس طرح چٹکیوں میں گوا بیٹھے۔ مراد یہ تھی کہ اے محمد، ہم نے تجھے وہ شریعت عطا فرمائی ہے جو ہر قسم کی انسانی نشو و نما کے لیے اپنی ذات میں کامل اور کافی ہے، کیونکہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے مگر اکیلا کافی نہیں، شراب توانائی بخشتی ہے مگر اپنے جسم کو گھلا کر توانائی لیتی ہے، صرف دودھ ہے جو تمام انسانی ضروریتوں کا خود کے لیے کفیل ہے۔ تبھی بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے صرف دودھ پر بنا کرتے ہوئے کتنا تر و تازہ، موٹا تازہ اور بھاری بھرکم ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس کی ہڈیاں اس دودھ سے بنتی ہیں، اس کی آنکھیں، اس کا دماغ، اس کی تمام صلاحیتیں، جگر، کوئی حصہ ایسا نہیں جس کے لیے دودھ کامل غذا نہ ہو۔ تو یہ پیغام تھا۔ کمال شریعت کا مضمون اتنی عظیم حکمت کے ساتھ بیان فرمایا گیا اور مولویوں نے اس کو تماشا بنا لیا۔ اس لیے اور بھی بہت سی باتیں ہیں تفصیلی جو بیری کا مضمون ہے، میں نے چونکہ ذکر کیا تھا، میں اس کا مفہوم سمجھا دوں۔ بیری حد فاصل کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے۔ عربوں میں بھی رواج تھا، ہمارے پاکستان ہندوستان میں بھی رواج ہے کہ کھیتوں کے کنارے دوسرے لوگوں کو دخل اندازی سے روکنے کے لیے بیریوں کی باڑ لگائی جاتی ہے، اور چونکہ اس میں کانٹے ہوتے ہیں اور گھنی ہوتی ہے اس لیے اس سے گزرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو وہ صرف علامت تھی حد فاصل کی کہ یہاں مخلوق کی حد ختم اور خدا کی تنزیہی صفات جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا وہ شروع ہوتی ہیں، اور تو تخلیق کے آخری مرتبے تک پہنچا ہے جس سے آگے مخلوق کو بڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ کتنے عظیم الشان مضامین ہیں جن کو کھیل تماشا بنا لیا گیا۔ انبیاء، سب دنیا کے انبیاء کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا دور ضرور آئے گا جب کہ سارے انبیاء کی امتیں بالآخر، اگر ساری نہیں تو اس حد تک اسلام میں داخل ہو جائیں گی گویا ان کے نبی نے تمہاری سرداری قبول کر لی۔ اور یہ کام اب ہو رہا ہے خدا کے فضل سے، اور یہ پیشگوئی ہے جو ضرور پوری ہونی۔ اس کا قرآن کریم میں دوسری جگہ ذکر موجود ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا کہ اس کے دین کو دنیا کے دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو انبیاء کا پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ پیشگوئی جو ہے وہ لازماً پوری ہوگی، سب قومیں بالآخر اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔ تو یہ مفہوم ہے جو جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جن کو ہم امام مہدی بھی مانتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ سے
ہدایت کے نتیجے میں جو تشریح ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے. فرمائیے دوسری بات جو کہنی تھی آپ نے وہ آ گئی اسی میں. ٹھیک ہے شکریہ. کیوں جی ہے نا بھی ایک اور دوست؟ حضور ایک دوست ہاں اور ہاں آ جائیں ہیں، شوق سے. میرا خیال تھا یہ شوق سے تشریف لائیں. بشیر احمد صاحب ہونسلوں سے تشریف لائیں. السلام علیکم. میں نے کہا زبردستی نہ بٹھاؤ، یہ میرا مہمان ہیں سوال ہے آپ کے جناب. ہیں تو پھر ان کو کھینچ کے کیوں بٹھا رہے ہو؟ ان کے بعد یہ آپ کو بھی حق ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. سوال ہے جناب، قرآن دی روشنی نال خواب دی کی حقیقت ہے؟ کس کی؟ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں. قرآن کی روشنی میں خواب کی حقیقت یہ ہے کہ یہ امنیت سے بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کی صورت میں بھی. یعنی نفس انسانی کی خواہشات اور امنگیں بھی خوابوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور اکثر صورتوں میں یہی ہوتا ہے. مگر وہی ذہنی طاقتیں جن کو خدا تعالیٰ نے اس غرض سے پیدا کیا کہ وہ سوتے ہوئے تمثلات کے نقشے بنائیں اور خواب کی دنیا قائم کر لیں، انہی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کی وہی استعمال فرماتی ہے. اور پھر جو کچھ بھی منظر ابھرتے ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں، وہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہیں، جیسا کہ اچانک افراتفری میں انسانی جو سائیکی یعنی نفسیات ہے اس نے کچھ پیدا کیا ہو. اور ان دونوں میں فرق نمایاں ہے. اتنا نمایاں فرق ہے کہ جو انسانی سوچ کی خوابیں ہیں ان کی کوئی تک نہیں ہوتی، کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا، اور اکثر پیٹ کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں. انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا ہاضمہ خراب ہے، اور ڈرتا بڑا ہے ان خوابوں سے، اور جسم کی طاقت سلب ہوئی ہلا نہیں جاتا، ٹیرر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب خدا کی طرف سے کوئی رویا آتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ رویا دیکھنے والے کو ایک عظیم تسکین بخش دیتی ہے، بلکہ ایسی علامتیں اپنے ساتھ لاتی ہے جن کے پورے ہونے سے قطعی طور پر دوسروں پر بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ سچی رویا تھی. یہ سچائی کی علامتیں لیے ہوئے رویا خدا کی طرف سے ہوتی ہے. قرآن کریم نے اس میں فرعون کی تو نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کے ملک جو اس زمانے میں بادشاہ تھے مگر وہ فرائین میں سے نہیں تھے، ان کی رویا کی مثال دی ہے. تمام علماء نے کہا یہ اضغاث و احلام ہیں، میں نفسی سوچ کے قصے ہیں. حضرت یوسف سمجھ گئے علیہ السلام کہ یہ تو بڑا واضح اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس کی یہ تعبیر ہوگی. مگر جو تعبیر کی وہ اگلے 14 سال کے اندر پوری ہوئی ہے. 7 سال اچھے، 7 سال بد، اور اس شان کے ساتھ پوری ہوئی ہے کہ ساری مصر کی تاریخ اس کی گواہ بن گئی. اس کو اللہ کی رویا کہتے ہیں. ٹھیک ہے شکریہ. ایک اور دوست ہیں حضور جو سوال پوچھنا چاہتے ہاں ہیں. ہاں یہ ارشد محمود صاحب فارسٹ گیٹ ایسٹ لندن سے. ایسٹ لندن سے تشریف لائے ہیں. جناب محترم حضرت طاہر احمد صاحب، فرمائیے. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم. مجھے سب سے سوال پوچھنا ہے؟ جی نہیں، بڑے عرصے کے بعد مجھے ایسی نہیں، ایک محفل ملی ہے تقریباً 1.5 سال کے بعد. اچھا اچھا. تو اور وہ بھی آپ کو کھینچ کے نیچے بٹھا رہے تھے آپ کے لانے والے. میں نے معزز دوست کو سوال اپنا دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کا جواب کوئی سوال اتنا اچھا نہیں ہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ کی ایسی کوئی پالیسی ہو کہ میں نہیں آپ اچھا برے کی بحث ہی اڑا دیں. اور اس کے ساتھ سب سے پہلے میں برا سوال بھی ہوگا، جواب میں اچھا دوں گا. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب ناصر صاحب کا، جو اتنے عرصے کے بعد مجھے ایک اچھی محفل میں لے کے آئے ہیں. جی بہت اچھا. انہیں پتہ ہے کہ میرا ایک بچہ ڈسیبل ہے. جی. اس کی آج میں نے حق تلفی کر کے 3-4 گھنٹے نکال کے میں ادھر آیا ہوں آپ کے پاس. شکریہ. لیکن اس کے باوجود یہ میرے دوست مجھے بٹھانے نہیں بالکل نہیں کوشش کر رہے تھے کہ مجال ہے کسی کی بٹھایا آپ کو. ہاں میرا سوال یہ تھا. جی ہے جی تھا کی بات چھوڑیں اب. چلیں. ہاں ایک تو یہ ہے کہ
पिछले दिनों में टीवी में एक प्रोग्राम देख रहा था ठीक है, जिसमें ये दिखा रहे थे कि आप अपनी मर्ज़ी का बच्चा पैदा कर सकते हैं, मेल या फीमेल। ठीक। आया इस्लाम में ये जायज़ है या कि नहीं? बच्चा पैदा करना जायज़ है? अपनी मर्ज़ी का। मेरी बात सुन जी पहली बात, बच्चा पैदा करना जायज़ है ना? जी जायज़ है। वो दवाएं हकीमों की खाना जायज़ है जो दावा करती हैं कि मेल पैदा हो जाएगा अगर चाहोगे तो? दुआओं के बारे में अगर इतना मुझे पता होता तो नहीं पता है मेरे आपको? ख्याल में नहीं। मैं बता रहा हूँ, जी मैं आपसे माफ़ सैकड़ों करना, साल सवाल से कर मैं रहा हूँ। मैच कर रहा हूँ, जी, प्लीज़। सैकड़ों साल से अखबारों में ये इश्तिहार छप रहे हैं कि फ़लाँ जो दवा है हकीम की वो श्योर शॉट पक्का लड़का पैदा करवाएगी, और आज तक किसी मौलवी ने एतराज़ नहीं किया इस पर। अगर शादी जायज़ है और ये ख्वाहिश जायज़ है कि बेटा हो, और खुदा ताला के क़वानीन को इस्तेमाल करते हुए उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग से आप फ़ायदा उठाएं, तो हरगिज़ इसमें कोई गुनाह की बात नहीं। लेकिन अगर खुदा ना करना चाहे तो जितने मर्ज़ी साइंटिस्ट कोशिश कर लें कभी भी नहीं होता। इसलिए ये वहम है कि ये इनका दावा दुरुस्त है कि आप जो चाहें हमसे ले लें। मेरे पास, मैं होम्योपैथिक भी करता हूँ, मेरे पास सारी दुनिया से अहमदी ख़वातीन के तजर्बों के ख़त आते हैं, और बाज़ ऐसी हैं जो कहती हैं जो कुछ इन्होंने किया था कहा हमने उसको पूरा किया, बेशुमार खर्च किया, मगर इनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। इसलिए ये ख्याल कि हम खुदा की खुदाई हाथ में ले रहे हैं, यही झूठ। खुदा की तरफ से कानून कुदरत का सही इस्तेमाल नाजायज़ नहीं है, उस कानून का जो उसने पैदा फरमाया है, मगर फ़ैसला वही होगा जो वो चाहेगा। इसलिए दुआएं करके आप वो कोशिशें अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शौक़ से करें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब चूँकि वक्त हुए कुछ वक्त भी गुजर चुका है जी, अच्छा आ जाएं। अब अगला सवाल जो करेंगे वो मेरी बजाय दोस्तों से इजाज़त लें। आइए तशरीफ लाइए। नहीं नहीं 6:30 का टाइम तय तो नहीं कर लिया, तो मैंने कहा टाइम और ज़्यादा। हाँ ठीक है, लेकिन किसी एक मजबूरी और है। अच्छा मेरी 2 अपॉइंटमेंट्स और हैं जिनका वक्त शुरू हो चुका है, सिर्फ ये वजह थी, वरना मैं तो घंटों भी बैठ सकता हूँ आपके साथ। तो ठीक है फिर लेकिन ये सवाल आप कर लें। मैं ये कहना चाहता था कि अगर आइंदा कोई दोस्त अब इजाज़त चाहें तो मेरी बजाय दोस्तों से पूछें कि उनमें अब बैठने का हौसला है कि नहीं। ठीक है, फरमाइए। मोहतरम हज़रत साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम बरकातहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये माज़रनामा सफ़ा 20 पे कुछ इस तरह की इबारत जो है ये दर्ज है जी, कि किसी शख्स या फ़िरके को, किस उम्मत मुसलमा के किसी मफाद को वो खुद उसको नाअहल या उसको नाअहल करार देने का मजाज करार नहीं दिया जा सकता। ये उसका ये तल्लुक़ जो है ये खुदा और आदमी के दरमियान है, और इसका फ़ैसला जो है ये क़यामत के रोज़ जो जज़ा सज़ा से के दिन है। ठीक। ये बड़ी वाज़ेह और मुदल्लल सी बात है। मैं समझ जो मेरे दिमाग में कितनी बार इस तरह का अभाम पैदा हुआ, ठीक है। और मोहतरम लेग साहब का मैं इस ज़िम्मन में बिलखसूस तहे दिल से ममनून हूँ उनके। लेकिन मैं समझता हूँ कि 74 में हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब वो किस मजबूरी ने, जब ये इतनी बड़ी वाज़ेह बात माज़रनामे में लिखी हुई है और उनको बाज़ और पेशवा हैं एक जमात के, वो उस जो 74 की जो नेशनल असम्बली है, कौमी असम्बली जो है, उसके सामने जाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वो कौन होते हैं? एक वो जो कहें जी आप ज़रा अब ये तस्दीक करें आप अहमदी हैं या गैर अहमदी हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ बात, मैं समझ गया बात। तो मैं कहता हूँ ये इस तरह की, मैं कहता हूँ फिर उनके पास जाने का यानी कोई कमज़ोरी लायक कोई कमज़ोरी थी। आप तशरीफ़ रखिए, बैठ जाएं, बैठ जाएं। पहली बात तो ये कि उस जो आपने माज़रनामे की इबारत समझी है वो दुरुस्त है मगर पूरी नहीं है। नहीं मैं मेरी बात सुन, मैंने खुद लिखा था वो मैं जानता हूँ वो माज़रनामा, अगरचे और उलमा भी मुकर्रर थे मगर अमलन तकरीबन तमाम तर मैंने अपने हाथ से लिखा है।
وہ مسلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ معقول آدمی اور مدلل آدمی ہیں, آپ سمجھ جائیں گے بات. میں نے یہ اٹھایا تھا سوال جماعت کی نمائندگی میں, اور یہی جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر شخص کو اگرچہ یہ حق ہے کہ دوسرے کو غلط سمجھے, اس حق سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا, مگر جو سمجھتا ہے اسے دوسرے پر ٹھونسے کہ تم بھی اپنے آپ کو غلط سمجھو, یہ جائز نہیں ہے, یہ نامعقول بات ہے. مثلا ایک شخص کسی کو کتا کہہ دیتا ہے, یا پاگل ہو تو کتا سمجھ بھی سکتا ہے, لیکن پھر اصرار کرے کہ تم بھونکو, یہ جائز نہیں. تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ لوگ ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں, کہتے رہیں, مگر یہ کیسے حق ہو گیا کہ ہم غیر مسلم بن جائیں آپ کے کہنے سے, اور کلمہ توحید کا انکار کر بیٹھیں, اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں اور غیر مسلموں والی زندگی اختیار کریں. یہ ہے وہ دلیل جو پیش کرنی مقصود تھی, اور میں سمجھا تھا واضح ہو گئی, مگر مجھے لگتا ہے کہ پوری طرح واضح نہیں ہوئی. مگر بعد میں جو گفتگو ہوئی اس میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ہم جس طرح آپ کو یہ حق ہے, اور مجھے یاد ہے میں نے پیر زادہ صاحب سے تفصیلی گفتگو کی اس بات پر. میں نے کہا آپ کو یہ حق ہے کہ نہیں شیعوں کو, یعنی اگر وہ شیعہ ہیں تو, کہ وہ سنیوں کو غیر مسلم یا دائرہ اسلام سے باہر سمجھیں, اگر نہیں ہے تو استعمال کیوں کیا گیا. لیکن اس کے باوجود کبھی شیعوں نے غیر شیعہ مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کے حق سے محروم نہیں کیا, کیونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں. نماز پڑھنے کے حق سے محروم نہیں کیا, کیونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں. تو یہ دلیل کی تفصیل ہے. اب رہی یہ بات کہ پیش کیوں ہوئے, کیا کمزوری تھی؟ اگر کمزوری ہوتی تو کبھی بھی پیش نہ ہوتے. ایک بہادر پہلوان جسے کامل یقین ہو کہ مجھے ساری دنیا بھی سوال کرے اور جرح قضا کرے, مجھے ناکام نہیں کر سکتے, وہی اس پیشکش کو قبول کر سکتا ہے. حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے بزدلی کا نہیں, بہادری کا نمونہ دکھایا ہے. آپ نے کہا جتنے چاہو سوال کرو, اور 14 دن تک مسلسل اپنے آپ کو پیش کیا, جو چاہو جس قسم کے سوال کرو میں حاضر ہوں. اور اگر ان سوالات کی بنا پر ان کی ناکامی کے جواب کی ناکامی کے نتیجے میں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوتا, تو میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اب کیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو توفیق ملے پڑھنے کی, اگر وہ کارروائی چھپے, ایک مولویوں نے شائع کی ہے قطر بیوند کے ساتھ, وہ بالکل جھوٹی کارروائی ہے. جو اصل کاغذات ہیں اگر ان کا مطالعہ کا موقع ملے, یا اسمبلی کے جو ممبر ہیں ان سے, وہ زندہ ہیں, ان سے پوچھ لیجئے, ایک دفعہ بھی نہ حکومت کے وکیل نے نہ مولویوں نے ختم نبوت کا مسئلہ چھیڑا ہے, ایک دفعہ بھی نہیں چھیڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی محضر نامہ میں وہ ختم نبوت کے تعلق میں میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضرت مولوی ابوالطاہر صاحب اور دوسرے علماء کی مدد کے ساتھ ایسا موقف اختیار کیا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ اس کا جواب وہ دے ہی نہیں سکتے. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بھی سوال ختم نبوت کے احمدی مفہوم کے متعلق قرآن یا حدیث کے حوالے سے کیا ہی نہیں گیا. اور نتیجہ کیا نکالا؟ کیونکہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. سوال ایرا غیرا, یعنی گھٹنے پہ چوٹ پڑے اور آنکھ پھوٹ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ثابت ہوا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جو موقف پیش کیا تھا وہ مضبوط تھا, مدلل تھا, قوی تھا. اور آخری بات جو اس زمرے میں آپ کو بتانی چاہتا ہوں, اس کے ایک گواہ زندہ بھی, ایک نہیں کئی ہوں گے, مگر ایک گواہ خصوصیت سے زندہ موجود ہیں. میرا خیال یوسف خٹک زندہ ہے کہ نہیں؟ فوت ہو گئے, اچھا. لیکن صاحبزادہ صاحب تو زندہ ہیں نا, ملتان والے ہیں, فاروق علی صاحب, وہ بھی جانتے ہیں, اور بہت سے جانتے ہیں. مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے. جب یہ مناظرہ یا جرح قضا اپنے اختتام کو پہنچی ہے تو میرے پاس خود مبارکباد دینے کے لیے ایم این ایز کثرت سے آئے, کیونکہ میں سب کو اکثر کو جانتا تھا.
اور کہا مبارک ہو، ہمارا کنسنسس یہ ہے اوپینین کا کہ مولویوں کے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑا باقی، آپ جیت گئے ہیں۔ اس کی تائید میں اگر کوئی گواہی آپ کو چاہیے تو سب سے بڑی گواہی مفتی محمود کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی کیونکہ سارے سننے والے ان کے حق میں ہو گئے تھے۔ پھر ہوا کیا آخر پہ یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا تمہاری مجال نہیں کہ احمدیوں کے حق میں فیصلہ دو، اگر دو گے تو ان مولویوں کے چیلوں کے سامنے میں تمہیں کتوں کی طرح پھینک دوں گا، اور جو تمہارا حشر کریں گے پھر تم ذمہ دار ہوگے۔ یہ بات بھی مجھے ایک ایم این اے نے خود بتائی ہے کہ کل تک ہم آپ کو کچھ اور کہہ رہے تھے، آج فیصلہ اور ہوا ہے، تو ہماری معذرت ہے، ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ حکومت کا مقابلہ کر سکے، خاص طور پر بھٹو صاحب کی اس دھمکی کا۔ تو یہ حقیقت حال ہے، اس میں کسی بزدلی کا سوال نہیں، کسی ناکامی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ شکریہ۔